بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 133 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مضارعات کی 4 صورتوں میں سے 3 کا تذکرہ۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وہی عندہما علی 4 اوجہ ان كانت الارض والبزر لواحد والبقر والعمل لواحد جازت المزارعة لأن البقر آلة العمل فصار كما إذا استأجر خياطا ليخيط بإبرة الخياط وإن كانت الأرض لواحد والعمل والبقر والبزر لواحد جازت لأنه استئجار الأرض ببعض معلوم من الخارج فيجوز كما استأجرها بدراهم معلومة وإن كانت الأرض والبزر والبقر لواحد والعمل من الآخر جازت لأنه استأجره للعمل بآلة المستأجر فصار كما إذا استأجر خياطا ليخيط ثوبه بإبرته أو طيانا ليطين بمره۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال صاحب ہدایہ فرماتے ہیں وہی عندہما، اور وہ مضارعات حضرات صاحبین رحمہم اللہ کے ہاں 4 طریق پر ہے۔ اگر زمین اور بیج ایک کا ہو، بقر بیل اور کام دوسرے کا ہو تو مضارعات جائز ہے۔ لأن البقر آلۃ العمل، اس لیے کہ بیل یہ کام کرنے کا آلہ ہے۔ فصارا، بس یہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے کسی نے درزی کو اجیر بنایا تاکہ وہ درزی اپنی سوئی سے سلائی کرے۔ وَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ لِوَاحِدٍ، اور دوسری صورت کہ اگر زمین ایک کی طرف سے ہو، کام بیل اور بیج دوسرے کی طرف سے ہو تو جازت، یہ صورت بھی جائز ہے۔ لِأَنَّهُ اسْتِئْجَارُ الْأَرْضِ، اس لیے کہ یہ پیداوار کی کچھ متعین مقدار پر زمین کو اجرت پر لینا ہے۔ فیجوز، تو یہ درست ہوگا، کما استأجرها بدراہم معلومۃ، جیسے کہ اگر کسی نے معلوم دراہم کے عوض زمین کو اجرت پر لیا ہو۔ وَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ وَالْبَزَرُ وَالْبَقَرُ لِوَاحِدٍ، اگر زمین، بیج اور بیل تینوں چیزیں ایک کی ہوں، والعمل من الآخر، اور کام دوسرے کا ہو تو بھی مضارعت جائز ہے۔ لأنہ، اس لیے کہ زمین کے مالک نے اس عامل کو اجرت پہ لیا ہے کام کرنے کے لیے، بآلۃ المستاجر، کہ وہ اجرت پہ کام کرنے والا اپنے آلے کے ساتھ یہ کام کرے۔ فصارا، بس یہ ایسے ہی ہو جائے گا، کما اذا استاجر خیاطا، جیسے کسی درزی کو اجرت پہ لیا کہ وہ درزی اس مالک کی سوئی سے ہی کپڑوں کی سلائی کرے۔ او طیانا لیطین بمرہ، یا لپائی کرنے والے کو، پلاسٹر کرنے والے کو اجرت پر لیا تاکہ وہ مالک کی کرنی سے پلاسٹر کرے، وہ مالک کی کرنی سے لپائی کرے، پلستر کرے۔ آئیے اب ہم اپنے آج کے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ خلاصے کے طور پہ یہ ذہن میں رکھیں، ہمارے آج کے سبق میں مضارعات کی 4 شکلوں میں سے 3 شکلیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی مضارعات کے بارے میں الگ نظریہ رکھتے ہیں، جبکہ حضرات صاحبین رحمہم اللہ تعالی چند شرطوں کے ساتھ مضارعات کو درست قرار دیتے ہیں۔ تو اب مضارعات کی کچھ صورتیں حضرات صاحبین رحمہم اللہ بناتے ہیں، تو ان صورتوں میں سے آج کے سبق میں 3 صورتوں کا تذکرہ ہے،
اور اگلے سبق میں چوتھی صورت کی تفصیل آ رہی ہے۔ وہی عندہما علی اربعۃ اوجہ، یہ مضارعت حضرات صاحبین رحمہم اللہ کے ہاں 4 صورتوں پر ہے۔ پہلی صورت یہ ہے ان کانت الارض والبزر لواحد، 2 افراد احمد اور حماد ہیں، احمد زمین کا مالک ہے، وہ حماد کے ساتھ مزارعت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، تو ان میں سے ایک فریق مثلا احمد زمین اور بیج اپنے ذمہ لیتا ہے، زمین اور بیج ایک کے ہوں، والبقر والعمل لواحد، بیل اور کام دوسرے کے ذمہ ہو۔ موجودہ دور میں ہم بیل کے بجائے اس کی جگہ پہ ٹریکٹر اس کو فرض کر سکتے ہیں کہ ہل چلانے کے لیے جو ٹریکٹر ہوگا اور جو کام ہوگا وہ ایک کا ہوگا، یعنی ایک فریق نے زمین اور بیج اپنے ذمہ لیا اور دوسرے فریق نے بیل اور کام اپنے ذمہ لیا، تو جازت المزارعۃ، یہ صورت جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ جو بقر ہے، لأن البقر آلۃ العمل، کہ بیل یہ کام کرنے کا ایک آلہ ہے، ٹریکٹر ہے یا ہل چلانے کے لیے جدید دور میں اگر کوئی مزید مشینری آ چکی ہو تو وہ مراد ہے کہ بیل یہ عمل کرنے کا ایک آلہ ہے۔ فسارہ، تو یہ صورت ایسے بن جائے گی جیسے کسی درزی کو اجیر بنایا، اس سے کام کرنے کی بات کی کہ وہ اپنی سوئی سے ہمارے کپڑے سلائی کر کے دے گا، تو اب اس صورت میں اس کی مزدوری اس کی سلائی کے عوض ہوگی، اس کی سوئی کے عوض نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح یہاں اس صورت میں غلہ کا جو حصہ عامل کو ملے گا، حماد کو ملے گا، وہ اس کے کام کے مقابلہ میں ہوگا، اور یہ لازم نہیں آتا کہ یہاں پیداوار کا کچھ حصہ بیل کے کرائے کے طور پر ہو۔ کیوں؟ اگر یہ صورت پیدا ہو اور یہ فرض کیا جائے کہ حماد نے بیل کا کرایہ وہ یہاں پہ وصول کیا ہے، تو اس صورت میں مزارعت کے فساد کا خدشہ ہے۔ تو اس پہلی صورت میں حماد جو عامل ہے وہ جو کچھ اپنا حصہ وصول کرے گا تو وہ حصہ اس کے کام کی اجرت ہوگی، جو کام اس نے کیا ہے اس کام کو ہم بیل کے مقابلے میں نہیں لے کر جائیں گے۔ تو یہاں 2 پہلوؤں سے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کانت الارض والبزر لواحد، کہ اس پہلی صورت میں احمد کی زمین بھی ہے اور بیج بھی احمد کا ہے، تب احمد کو ساری پیداوار ملنی چاہیے بیج کی وجہ سے، کیونکہ اس سے متعلق ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیج کے مالک کو سارا غلہ دلوایا، یعنی جو پیداوار ہوئی وہ ساری پیداوار بیج کے مالک کو دلوائی گئی۔ اور دوسری روایت یہاں موجود ہے، وہ بھی حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس میں زمین کے مالک کو سارا غلہ دلوایا گیا۔ یہ وہ صورت ہے کہ ایک شخص نے کسی کی زمین میں بغیر اجازت کاشتکاری کر لی، تو کسی کی زمین کو اگر بغیر اجازت کوئی استعمال کرتا ہے اور وہاں پہ فصل کاشت کر لیتا ہے، تو ابو داؤد شریف کی اس روایت میں غلہ سارے کا سارا زمین والے کا ہوگا، اور جو دوسرا شخص ہوگا وہ گویا کہ اجیر ہوگا، اس کو کام کی مزدوری مل جائے گی، پیداوار اس کو نہیں ملے گی۔ اب اس صورت کے جائز ہونے کی دلیل یہ ذکر کی ہے کہ جس طرح کوئی شخص درزی سے کہتا ہے کہ آپ اپنی سلائی مشین سے اپنی سوئی سے کپڑا سلائی کر کے دے دیں، تو اس میں کپڑا مالک کا ہوتا ہے، کام اور سوئی دونوں چیزیں درزی کی ہوتی ہیں۔ بِعِبْرَةِ الْخَيَّاطِ، کام بھی درزی کرتا ہے، سوئی یا سلائی مشین وہ بھی درزی کی ہوتی ہے، اور جائز ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اس صورت میں والبقر والعمل لواحد، کام بھی حماد کا ہے اور کام کرنے کے لیے جو بیل یا ٹریکٹر استعمال کر رہا ہے وہ بھی حماد کا ہے،
تو جیسے یہ درزی والی مثال درست ہے، بالکل اسی طرح یہاں حماد کا کام کرنا اپنے بیل یا اپنے ٹریکٹر کے ذریعے یہ بھی مزارعت کے درست ہونے کی صورت ہوگی۔ یہاں لیخیط بِإِبْرَةِ الخیاط میں ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر کو استعمال کیا گیا ہے۔ لیخیط بِإِبْرَتِهِ ہی کہہ دیتے تو بھی کافی تھا، لیکن یہاں پہ باقاعدہ ضمیر کی جگہ پہ الخیاط دوبارہ اس لفظ کو ذکر کیا گیا تاکہ صورت مسئلہ میں کوئی ابہام نہ رہے اور صورت اچھی طرح واضح ہو جائے۔ آگے دوسری صورت ذکر کر رہے ہیں وَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ لِوَاحِدٍ وَالْعَمَلُ وَالْبَقَرُ وَالْبَزْرُ لِوَاحِدٍ جَازَتْ۔ اب یہاں تین چیزیں ایک طرف ہو گئیں اور ایک چیز ایک طرف ہو گئی۔ یہاں زمین احمد کی ہے، باقی کام بیل یا ٹریکٹر اور بیج یہ حماد کا ہے، تو یہ صورت بھی جائز ہے۔ کیوں؟ یہ کیوں جائز ہے؟ لِأَنَّهُ اسْتِئْجَارُ الْأَرْضِ کہ یہاں گویا کہ حماد نے زمین کو اجرت پہ لیا ہے، حماد نے زمین کو ٹھیکے پہ لیا ہے۔ ہمارے عرف میں اس کو آج کل ٹھیکہ کہا جاتا ہے۔ زمین ٹھیکے پر لے لی، بِبَعْضٍ مَعْلُومٍ مِّنَ الْخَارِجِ کیسے ٹھیکے پر لی کہ اس کی اجرت کیا ہوگی؟ جو پیداوار ہوگی اس پیداوار کا ایک متعین حصہ، نصف ہوگا، ثلث ہوگا، ربع ہوگا، 10واں حصہ ہوگا، 20واں ہوگا، جو بھی ہو، کہ یہاں جو پیداوار ہوگی حماد احمد سے کہتا ہے کہ آپ زمین میرے حوالے کر دیں، یہاں میں فصل کاشت کرتا ہوں، گندم یا چاول جو بھی ہے، گندم یا چاول یا گنا جو بھی فصل ہے میں کاشت کرتا ہوں، اور پہلے سے ایک بات طے کر دی جاتی ہے کہ جو پیدا ہوگا اس کا چوتھا حصہ یا اس کا ثلث وہ احمد کو ملے گا، تو یہ صورت جائز اور درست ہے۔ فَيَجُوزُ كَمَا اسْتَأْجَرَهَا بِدَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ یہ ایسے ہی ہے جیسے حماد نے یہ زمین احمد سے اجرت پہ لی ہو، کرائے پہ لی ہو، متعین درہموں کے بدلے میں، یعنی جیسے ہمارے ہاں مروج ہوتا ہے کہ یہ زمین آپ اتنے پیسے کے عوض مجھے دے دیں، میں 2 سال 3 سال 1 سال اس میں کاشتکاری کروں گا، تو جیسے دراہم معلومہ پر متعین پیسے پر بطور اجرت زمین لینا درست ہے، تو اسی طرح معلوم پیداوار ایک متعین مقدار پیداوار کی اس کے عوض بھی زمین کو لینا درست ہے۔ تو جیسے یہاں درہم حماد کے ذمہ ہوتے ہیں، حماد اگر درہم یعنی پیسے کے عوض زمین اجرت پہ لیتا ہے، ٹھیکے پہ لیتا ہے، تو جیسے وہ پیسے اس کے ذمہ میں ہوتے ہیں، اسی طرح استیجار الارض ببعض معلوم من الخارج والی صورت میں بھی حماد کے ذمہ وہ مقدار ہوگی جو پیداوار میں سے اس نے احمد کو دینی ہے، اب وہ چاہے نصف ہو، چاہے تہائی ہو یا چوتھائی ہو۔ تو یہ دوسری صورت بھی مزارعت کی درست ہے۔ تیسری صورت وَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ وَالْبَزَرُ وَالْبَقَرُ لِوَاحِدٍ وَالْعَمَلُ مِنَ الْآخَرِ اب اس تیسری صورت میں بھی تین چیزیں ایک طرف ہو گئیں۔ مثال کے طور پہ احمد زمین کا مالک بھی ہے، زمین بھی احمد کی، بیج بھی احمد کا، اور بقر بیل یا ٹریکٹر بھی احمد کی طرف سے ہو، والعمل من الآخر اور دوسرے یعنی حماد کی طرف سے صرف جسمانی محنت ہو، جازت تو یہ صورت بھی درست ہے۔ یعنی حماد کے ذمہ میں یہاں پہ صرف کام ہے، جسمانی محنت ہے، باقی سب چیزیں احمد کی طرف سے ہیں، تو یہ صورت درست ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ لِلْعَمَلِ بِآلَةِ الْمُسْتَأْجِرِ کہ یہاں زمین کے مالک احمد نے حماد کو کام کے لیے لیا ہے، کام پر لگایا ہے، لیکن وہ کام کیسے کرے گا؟ بِآلَةِ الْمُسْتَأْجِرِ کہ یہاں اوزار زمین کے مالک احمد کے ہوں گے، تو یہ صورت ایسے بن جائے گی، یعنی اس کی مثال دے رہے ہیں کما اذا استاجر خیاطا لیخیط ثوبہ بِإِبْرَتِهِ کہ کوئی شخص مثلا عبد الرحمن ایک کپڑے کا تاجر ہے اور اس نے اپنی دکان میں
سلائی مشینیں بھی رکھی ہوئی ہیں، اور کچھ لوگ آ کر اسے کہتے ہیں کہ آپ سے ہم کپڑا بھی خریدتے ہیں، سلائی بھی آپ کر کے دیں۔ تو وہ عبد الرحمن خالد کو اپنے پاس بطور ملازم رکھتا ہے، اجرت پہ اس کو اپنے پاس رکھتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ آپ نے کپڑا سلائی کرنا ہے، اس سلائی کے لیے سلائی مشین یا دھاگا، کینچی، جو چیزیں درکار ہیں وہ ساری چیزیں میری طرف سے ہوں گی، وہ ساری چیزیں اس دکان کی ہوں گی، بس آپ نے یہاں بیٹھ کر اس پیمائش کے مطابق کپڑا سلائی کر کے دینا ہے۔ لیخیط ثوبہ بعبرتہ، کہ وہ خالد کپڑا سلائی کرے گا بعبرتہ، اس کپڑے کے مالک کی سوئی کے ساتھ، سلائی مشین کے ساتھ۔ تو اب کپڑے کا اصل مالک تو دکاندار ہے، یا ایک عام آدمی وہ کپڑا سلائی کروانا چاہتا ہے تو وہ درزی کو اپنے گھر لے آتا ہے کہ آئیں آپ میری اس سلائی مشین پہ یہ کپڑا سلائی کر کے دیں۔ تو جیسے یہاں اس سلائی کرنے والے کے عمل کو بطور اجرت کے حاصل کیا جا رہا ہے، تو جیسے یہ درست ہے، اسی طرح یہاں احمد اگر سب کچھ خود مہیا کرے اور حماد سے کہے کہ آپ نے صرف یہاں پہ سلائی کرنی ہے تو ایسا کرنا اس کے لیے درست ہے۔ او طیانا لیطین بمرہ، یا طیان سے مراد وہ ماہر مستری، معمار یا راج جسے کہتے ہیں کہ مکان کی لیپائی کرنے والا۔ تو اس دور میں چونکہ مٹی کے ساتھ لیپائی ہوتی تھی، اس لیے یہ الفاظ طیانا لیطین بمرہ، کہ وہ آ کر مکان کی لیپائی تو کرے گا، بمرہ، کرنی کے ساتھ۔ گارا لیپنے کے جو اوزار ہیں وہ اوزار کون فراہم کرے گا؟ وہ اوزار اس مکان کے مالک کے ہوں گے۔ تو یہاں پہ آ کر جو مستری ہے وہ صرف اپنی صلاحیتیں استعمال کرے گا، باقی سارا سامان وہ زمین کا مالک، وہ مکان کا مالک مہیا کرے گا، جسے ہمارے ہاں پنجابی زبان میں مر گرمالا کہا جاتا ہے، کہ لکڑی کا بنا ہوا یا لوہے کا بنا ہوا، کہ پلستر کرنے والے جب پلستر کرتے ہیں تو اس سیمنٹ کو برابر کرنے کے لیے، تاکہ وہ اونچا نیچا نہ ہو، ایک ہی توازن اس میں برقرار رکھنے کے لیے اس آلے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس میں مر بھی ہو سکتا ہے، گنی، بیلچا، کسی، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، کہ اس مستری سے کہا جاتا ہے کہ اوزار میں فراہم کروں گا، آپ نے صرف اپنی خدمات مہیا کرنی ہیں۔ تو جیسے یہ دونوں صورتیں درست ہیں، اسی طرح مزارات کی یہ تیسری صورت کہ زمین، بیج اور بقر ایک کا ہو اور صرف جسمانی خدمت، محنت ایک شخص کی ہو، تو ایسا کرنا درست ہے۔ آخر میں ایک نظر ہم اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ڈالتے ہیں۔ تو 4 صورتوں کا نقشہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی صورت، زمین اور بیج احمد کے ذمہ ہو، کام اور بیل یہ حماد کے ذمہ ہو، یہ صورت جائز ہے۔ دوسری صورت کہ زمین احمد کی ہے، باقی تینوں چیزیں کام، بیج اور بیل یہ حماد کے ذمہ ہو، یہ بھی جائز ہے۔ اور تیسری صورت زمین، بیج اور بیل احمد کے ذمہ ہو اور صرف کام حماد کے ذمہ ہو، یہ تیسری صورت بھی جائز اور درست ہے۔ ہاں، چوتھی صورت جو ہمارے اگلے سبق میں آ رہی ہے کہ زمین اور بیل احمد کے ذمہ ہو، بیج اور کام حماد کے ذمہ ہو، یہ صورت ناجائز ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔